عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذا الخصال بیت یسکنہ وثوب یواری به عورتہ وجلف الخبز والماء رواه الترمذی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ابن آدم کی ضرورتیں صرف 3 ہے یا 4 کہہ لو۔ ایک گھر چاہیے اس کو جس میں رہائش کرے، جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ایک کمرہ چاہیے، 2 کمرے چاہیے، 4 چاہیے، اس کی ضرورت کا گھر۔ دوسرا اس کا کپڑا جو اس کا ننگیز ڈھانپ دے، وہ کپڑا سستا ہو مہنگا ہو جیسا بھی ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے کہ اس کا ننگیز ڈھانپ جائے۔ تیسری اس کی ضرورت ہے روٹی، جلف الخبز۔ جلف کا معنی خشک روٹی بھی کیا ہے بغیر سالن کے۔ سالن اگر ساتھ ہو تو لذیذ بن جاتی ہے، ورنہ اس کی ضرورت صرف روٹی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے دور میں روٹی نمک سے بھی کھا لیتے تھے، دودھ سے کھا لیتے تھے، کھجور سے کھا لیتے تھے، سرکے سے کھا لیتے تھے، بھوک سے بھی کھا لیتے تھے۔ کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہو تو بھوکا آدمی اکیلی روٹی بھی کھا لیتا ہے۔ اور چوتھی ضرورت اس کی ہے پانی۔ روٹی کے ساتھ اس کو الگ شمار کریں تو یہ چوتھی بن جائے گی۔ رہائش کے لیے گھر جتنی ضرورت ہے، اور استعمال کرنے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی۔ اس کے علاوہ ابن آدم کی دنیا میں اور کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ضرورتیں مختلف ہیں، ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے، مکان کی بھی، لباس کی بھی، روٹی کی بھی، پانی کی بھی۔ تو جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا وہ دنیا میں استعمال کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس رواه الترمذی وابن ماجہ۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ وہ میں عمل کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، لوگ بھی مجھے چاہنے لگ جائیں، اللہ کا محبوب بھی بن جاؤں، لوگوں کا محبوب بھی بن جاؤں۔ تو آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا دنیا میں زاہد بن جاؤ، اللہ محبوب بنا لے گا۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں جو دنیا کی چیزوں پر قادر ہو لیکن ضرورت سے زائد ان کو جمع نہ رکھے۔ ایک آدمی تو قادر ہی نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے۔ آدمی کی بڑی خواہش ہے کہ میرے پاس فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں ملتی۔ زہد اندر کی کیفیت ہے، دل کی، اس کو نہیں میسر آتی، تو وہ زاہد نہیں ہے۔ زاہد ہے جس کے پاس اسباب و وسائل ہیں، اگر وہ چاہے تو بہت زیادہ مال جمع رکھ سکتا ہے،
لیکن نہیں رکھتا، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، باقی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا محبوب بن جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یہ دو کچی نہیں ہوتی۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی۔ جب آدمی نے دنیا سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تو اس کا دل اللہ کی بادشاہی کا تخت بن گیا، یہاں اللہ کا بشیرہ ہو گیا، اللہ کی محبت کا، تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور جو کچھ دنیا والوں کے پاس مال موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں، سواریاں، رہائشی محلات، عہدے، جتنے بھی دنیا کے مال و اسباب ہیں، فرمایا ان سے منہ موڑ لو، اس سے زہد اختیار کر لو، تو لوگ بھی محبوب بنانے لگ جائیں گے۔ جب آدمی دنیا کے پاس جو چیز ہے اس میں طمع رکھتا ہے، جہاں گیا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی تو خواہش کی کہ یہ میرے پاس ہو، تو دنیا اس سے بغض رکھے گی کہ یہ لالچی ہے، یہ طمعوڑ ہے، طمعوڑ، اسے لوگ محبت نہیں کریں گے، کترائیں گے کہ آئے گا تو پھر کوئی نہ کوئی نظر مارے گا کسی چیز کو، اور اگر اس کی لوگوں کے مال پر نظر نہیں ہے تو لوگ اس کو محبوب رکھیں گے۔ بڑا مختصر نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن جو شخص دنیا کا حریص ہے اس کے لیے اس نسخے کا استعمال مشکل ہے، نسخہ بڑا آسان ہے۔ اللہ ہمیں زہد نصیب فرمائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام على حصير فقام وقد أثر في جسده فقال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لك ونعمل، فقال ما لي وللدنيا وما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه احمد والترمذی وابن ماجہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، جب سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک میں چٹائی کے اثرات تھے، نشانات تھے، اس لیے کہ جب جسم نرم ہو تو اس پر جلدی اثر ہو جاتا ہے۔ آپ کا جسم تو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، جب چٹائی پر آپ زیادہ دیر تک لیتے رہے تو چٹائی کے نشانات بن گئے۔ جب آپ اٹھے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرما دیتے تو ہم یہاں کوئی بچھونا بچھا دیتے اور کوئی اچھا بستر بچھا دیتے، آپ کے جسم پر نشان نہ پڑتے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ تکلیف میں سوئے، اگر ہم اچھا بستر بچھا دیتے تو آپ ذرا آرام سے سو جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جواب میں کہ ابن مسعود، مجھے اور دنیا میں، دنیا کا اور میرا کیا تعلق ہے آپس میں، کہ میں دنیا میں عیش کی زندگی گزاروں، آرام اور راحتیں حاصل کرتا پھروں، جب چٹائی پر نیند آ جاتی ہے، چٹائی پر سونے سے وقت بسر ہو جاتا ہے، اور بستر بچھا کر آرام حاصل کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ دنیا کا اور میرا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ میرا اور دنیا کا تو اتنا سا تعلق ہے
جیسے ایک آدمی کسی سواری پر سوار ہو کر گزر رہا ہوتا ہے اور اس کا تقاضا بنتا ہے تو وہ ایک درخت کے سائے میں آ کر سواری کو روک لیتا ہے، اترتا نہیں سواری سے کہ سواری کو باندھ دے یا سواری کو چھوڑ دے، بلکہ سواری کے اوپر کھڑے کھڑے سایہ حاصل کر لیتا ہے، سستا لیتا ہے، پھر چل دیتا ہے۔ بس تو آپ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، اپنا مشن لے کر آیا ہوں، اس مشن کو پہنچانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، اور پھر جب مشن پورا ہوگا تو چلا جاؤں گا۔ میرا مقصود دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مسافر ہوتا ہے یہ سفر میں چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں رکتا کہ کہیں اپنا محل بنا لے، کہیں کوئی اپنے لمبے چوڑے نظام بنا لے، اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے، جہاں جا رہا ہوتا ہے۔ اور بہت جلدی میں جو مسافر ہوتا ہے وہ سواری سے بھی نہیں اترتا، اتریں گے پھر دوبارہ سواری پہ چڑھیں گے، تو اتنا دیر کیا کرنا ہے، سواری ہی پر چڑھے چڑھے تھوڑا سا راحت حاصل کر کے پھر آگے چلے جائیں۔ آپ نے اپنے آپ کی مثال اس سوار کی دی جو سواری سے اترا ہی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نمونہ دے دیا، اس لیے جو نبی کا صحیح امتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو دنیا میں مسافر ہی سمجھے، اس دنیا کو گھر نہ سمجھے، مسافر سمجھے اپنے آپ کو، اور اس کو مسافر خانہ سمجھے، اپنی ضرورتیں پوری کرے اور زیادہ آخرت پر نظر رکھے اور آخرت کے لیے محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا